ومصلیًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں غدی عضلاتی مقوی جوارش بنانے کا طریقہ۔ اس کے فوائد کون کون سے ہیں، اس میں اجزاء کون کون سے ڈالے جاتے ہیں، اس کی ترکیب تیاری کیا ہے، یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا غدی عضلاتی ادویات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے غدی عضلاتی مقوی جوارش۔ اب اس کے فوائد کون کون سے ہیں، اس کو کون کون سی بیماریوں میں یوز کر سکتے ہیں، ساری باتیں آپ نے توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سننی ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا جگر کی تسکین کی۔ جب جگر کی تسکین ہوتی ہے تو انسان کا جسم جو ہے وہ سست پڑ جاتا ہے، بندے کا جسم جو ہے وہ مٹی کی طرح ہو جاتا ہے، انسان کا کام کرنے کو جی متلاتا ہے، دل نہیں کرتا، اور بندہ کہتا ہے کہ میں لیٹا رہوں، سویا رہوں، پڑا رہوں، مجھے کوئی اٹھائے نہ۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ جگر کی تسکین کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب انسان کے جسم میں حرارت غریزہ پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ سارے معاملات جو ہیں یہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوا جو ہے یہ جگر کو تحریک دینے کی لاجواب دوا ہے، یہ محرک جگر ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے معدہ کی خرابی کا۔ جن مریضوں کا معدہ خراب ہے، جن مریضوں کے معدے میں کھانا پڑا پڑا تعفن پیدا کرتا ہے، جن کو گیس ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، جن کو کئی دن تک اجابت کھل کے نہیں آتی، جن کو پیٹ جو ہے جن کا پھول جاتا ہے اور افارا سا ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ دوا جو ہے یہ لاجواب ہے۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ کہ اعصابی غدی تحریک میں اور اعصابی عضلاتی تحریک میں منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ جب مریض کسی کے پاس کھڑا ہوتا ہے، بات کرنے لگتا ہے تو منہ سے ایسی بو نکلتی ہے کہ اگلا بندہ جو ہے اسے ناپسندیدگی ہوتی ہے اور وہ پسند نہیں کرتا کہ یہ بندہ میرے پاس جو ہے وہ کھڑا ہو۔ تو اس مسئلے کے لیے بھی یہ دوا جو ہے یہ لاجواب ہے۔ پھر وہ مریض جن کو پیشاب کی زیادتی ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور رات کو بھی ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پیشاب کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب وہ اپنا شوگر ٹیسٹ کرواتے ہیں تو شوگر کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بول کا مسئلہ، یہ کثرت بول کا مسئلہ ان کو ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی یہ دوا جو ہے یہ اکسیر کا درجہ جو ہے وہ رکھتی ہے۔ پھر وہ مریض جن کو بواسیر کا مسئلہ ہے، اس کے لیے یہ دوا جو ہے یہ لاجواب ہے۔ آپ دیکھیں ایک دوا ہے اور اتنے سارے مسائل میں جو ہے یہ فائدہ دیتی ہے۔ یہی تو قانون مفرد اعضاء کا فیضان ہے، یہی تو قانون مفرد اعضاء کے فائدے ہیں۔ اگر آپ ان کو سمجھ کے چلیں گے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا صرف ایک دوا سے جو ہے وہ پا جائیں گے۔ پھر یہی دوا وہ مریض جن کے گردے مثانے میں پتھری ہو جاتی ہے اور کسی دوا کے ساتھ جو ہے وہ ریموو نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، تو وہ اس دوا کو یوز کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو یہ گردہ مثانہ کی پتھری جو ہے یہ چند دنوں میں جو ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو آئیے اس دوا کے اجزاء سنتے ہیں۔ اس دوا میں آپ نے ڈالنا کیا کیا ہے۔ اس میں آپ نے مربع آملہ لینا ہے 100 گرام، اور سونٹھ لینی ہے، خشک پودینہ لینا ہے، اجوائن لینی ہے، کالی مرچ لینی ہے، اور آپ نے مگاں لینی ہے، اور اس کے ساتھ مصدقی رومی لینی ہے، اور اکرکرا لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اڑائی تولے جو ہے آپ نے لے لینی ہیں۔ اور اس کے بعد زیرہ سیاہ یہ بھی آپ نے 2.5 تولے لینا ہے، اور زعفران یہ آپ نے 2 تولہ جو ہے اچھے والا آپ نے لینا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ صاف کریں۔ صاف کرنے کے بعد ان کو آپ علیحدہ پیس لیں اور پھر حل کر لیں، اور اس کے بعد اس میں 3 گنا زیادہ یا تو چینی کا قوام ڈال لیں، اگر آپ کے پاس اچھا خالص شہد ہے تو وہ ڈالیں گے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ تو آپ کی یہ معجون جو ہے وہ تیار ہے۔ آدھا چمچ آپ صبح
اس کا یوز کریں، آدھا چمچ دوپہر کو، آدھا چمچ شام کو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ تمام بیماریوں میں آپ کو یہ دوا بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے۔ اس دوا کو آپ غدی عضلاتی اور عضلاتی غدی تحریک میں ہرگز آپ یوز نہ کریں۔ اس دوا کو آپ اعصابی غدی، اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی تحریک میں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔